میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر منظور احمد صاحب، ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ مجھے سننے والے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ جب وہ اپنی گفتگو کریں گے تو اگر کوئی سویا ہوا بھی ہوگا تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، ان کی گفتگو سنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ الامین الحلیم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود و سلام بازو کشو، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی لہر ہے وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر کلمہ گو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، جس کے دل میں نبی کا پیار نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اور پیار جب ہو جائے تو الحب یعمی و یصم، محبت کرنے والا اندھا ہو جاتا ہے اور گونگا ہو جاتا ہے۔ اندھا اور گونگا ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے منافق بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں، مومن بھی ایسا ہو جائے تو پھر فرق کیا ہوگا؟
مومن کا بہرا ہونا، گونگا ہونا، اندھا ہونا یہ ہے کہ پھر وہ اپنے یار کے خلاف بات نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اور محبت یہی ہے، محبت سیکھنی ہو تو اللہ سے سیکھو، محبت سیکھنی ہو تو اللہ سے سیکھو۔ کوئی کسی کو اپنا نام بھی دیتا ہے، کوئی کسی کو اپنا نام بھی دیتا ہے، مگر عجیب ہے کہ خالق کائنات نے اپنے تو نام بھی یار کو دے دیے۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار محلہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا ہے، نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا ہے، نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی۔ یہ جملہ تو میں نے بہت چھوٹا کہا ہے کہ اللہ نے اپنے نام بھی اپنے یار کو دے دیے، یہ میں نے چھوٹا جملہ کہا ہے۔ جو اس کے محبوب کا نوکر ہو جائے، جو اس کے محبوب کا غلام ہو جائے، اس کے کہتا ہے میں تیرے کان بن گیا، میں تیری آنکھیں بن گیا، میں تیرے ہاتھ بن گیا، میں تیری زبان بن گیا۔ اور حدیث کے لفظ ہے فَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس بندے کے پاؤں بن گیا۔ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، علماء اس کا سہارا اور لیتے ہیں کہ میری قوت آ گئی، میری طاقت آ گئی، مگر لفظی ترجمہ یہی ہے میں اس اپنے محبوب کے غلام کے پاؤں ہو جاتا ہوں، چلتا وہ ہے، طاقت ساری میری ہو۔ علامہ اقبال نے اسی کو یوں بیان کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ رب کی بولی ہے، رب نے بول کر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی مدحت کے لیے توفیق دیا۔ جو حضور کی نعت پڑھتا ہے وہ بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا، وہ بے ایمان ہو کر نہیں مرے گا۔ ہم تو کلمہ وہ پہلے ہی ہیں۔ یہ تونسا شریف کے بزرگ سید سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں ہندو بھی ہوتے تھے، ایک ہندو گزرتا دیکھ کر کہتا بھلے لوگوں کی بھلی لاج، بھلے لوگوں کی بھلی لاج، یہ کہہ کر چلا جاتا۔ روزانہ آتا یہی جملہ کہہ کے چلا جاتا۔ ایک دن وہ نہ آیا، آپ نے مریدوں سے فرمایا ہمارا یار نہیں ہے، ہمارا یار نہیں ہے۔ عرض کی حضور پتہ کرتے ہیں، پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو بیلیو، یار نو ملن چلیے۔
یار ہندو ہے، ہندو تے ملن کون جا رہے ہیں دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بھی سلیمان تونسوی دی لڑی وچ پرویا گیا او دی شفاعت مجھ محمد پہ واجب ہو گئی۔ معمولی ہستی نہیں، چھوٹا موٹا پیر نہیں، پیران دا پیر جا رہا ہے، چشتیہ خاندان دا مرید نال لے چلے گئے، فرمایا ساڑھا یار کتے ہوئے جو مر گیا ہے، تیاری ہو رہی ہے، لکڑیاں دے تھلے ہوئے اگ لاؤن لگے، ہندو آگ بھی لاؤں لگے۔ آپ نے فرمایا بیلیو یہ اجازت ہوئے تو دو گلہ کر لوں اپنے یار یہ اجازت ہوئے تو دو گلہ کر لوں وہ حیران ہوئے عرض کیتی حضور کہ ہم دسیا مر گیا ہے تو تسی فرما دے میں گلہ کر لوں عرض کیتی حضور مر گیا ہے فرمایا ساڑھا یار نہیں کدی مریا ساڑھا یار کدے بھی نہیں مریا وہ ساڑھا یار ہے تسی اجازت دیو ہے یہ تیڑا اجازت دیو میں گلہ کر لوں عرض کی حضور چلو پھر ویسے بھی چڑھنا چلتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ کتنا گلہ کرنا ہے آپ وہ کول بہ گئے میں بیلیا چند دن ساڑھی تعریف کی تھی تو بھلے لوگوں کی بھری لاج اسے تنونجی چھڑ دی تعریف کرے ساڑھی اسے تنونجی چھڑ دی لجپال پریت نو توڑ دے نہیں یہ دیپاں پھڑ دے پھر انہوں چھوڑ دے نہیں تو ساڑھی تعریف کیتی ہے اٹھ کلمہ پڑھ اٹھ کلمہ پڑھ مردہ سی مریا سی نجس سی پلیس سی ناپاک سی اللہ دے ولی دے منہ چو نکلیا اٹھ یہ تیاڈی سمجھ آوے نہ آوے او حدیث یاد ہوئے تے پھر معنی سمجھ ہوندہ ہے کہ ولی دی میں زبان ہو جانا ہوا جس زبان تو بولنا ہوئے پیچھے طاقت ساری میری ہوتی ہے اللہ مردہ اٹھ کھلوتا آپ نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا 30 سال زندہ رہا کئیاں نوے آجے بھی مولویاں نو سمجھ نہیں آئی داڑھی ایڈی رکھ لی سمجھ پھر نہیں آئی ایک کیویں ہو سکتا ہے مریا بھی کدی زندہ ہو سکتا ہے تے جے بیمانہ حدیث پڑھی ہوتی تے کدی بھی نہ کہندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل میری امت دے علماء بنی اسرائیلی ولیاں دی شان رکھتے نے یہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے تھے تے اس حدیث دی روح نال میرے مصطفیٰ دے نوکر بھی زندہ کر سکتے حضور دی امت دے ولی بھی مردے زندہ کر سکتے ہیں اسے تے حضور دی نال پڑھ رہے ہیں اسے تے حضور دی نال پڑھ رہے ہیں حضور سانو چھاڑ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آؤ پھر ذرا رل کے پڑھ لیے حضور دی نال مل کے آؤ ذکر حبیب خدا سب کریں جشن میلاد ہے آج سرکار کا آؤ ذکر حبیب خدا سب کریں جشن میلاد ہے آج سرکار کا کرے نغمے صلی اللہ کے پڑے جوم کرے نغمے صلی اللہ کے پڑے جشن میلاد ہے آج سرکار کا حضور
کے میلاد کے لیے دلیلیں مانگتے ہیں. جو دلیل مانگے اور دعویٰ کرے مجھے حضور سے پیار بھی ہے، سمجھ لو بھائی مان ہے. خناس ہے خناس. خناس کی ڈیفینیشن قرآن سے پوچھو بہت کسے کہتے ہیں. یہ گالی نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے. سورۃ الناس آخری میں الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، شک میں ڈالے، تردد میں ڈالے، تذبذب میں ڈالے، پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس سے اللہ نے فرمایا یہ خناس ہے، خناس سے پناہ مانگو. حضور کی محبت میں دلیل کیا ہوتی ہے؟ جہاں دلیل مانگو سمجھو جھوٹا ہے. میں یہ عشق کی بات کر رہا ہوں، آپ بے شک جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوئے ہوں شاید آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ یار نہیں یار قرآن حدیث سے دلیل سے بات کرنی چاہیے. دیکھو حضور نے فرمایا میری امت میں صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور اس کے لیے حضور نے نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو طریقہ میرا ہے اس پر اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کا طریقہ کوئی اور تھا؟ سوال ہے میرا، کیوں حضور نے کہا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر؟ اگر صحابہ کا وہی طریقہ ہے جو حضور کا ہے تو حضور اتنا ہی کہتے تھے ماں انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کا طریقہ اور تھا، صحابہ کا طریقہ اور تھا اور میرے مصطفیٰ کا طریقہ اور تھا. حضور وہی بتاتے تھے، حضور وہی بتاتے تھے کہ یہ مجھ پر وہی آئی ہے، اور صحابہ وہی کے پابند نہیں تھے. یہ ذہن میں صحابہ وحی کے پابند نہیں تھے، صحابہ حضور کی زلفوں کے پابند تھے، حضور کی اداؤں کے پابند تھے، حضور کے خد و خال کے پابند تھے، حضور کے رخسار کے پابند تھے، حضور کی چہرے کو تکنے کے پابند تھے. وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ حضور ہمیں کہیں کچھ. آؤ میں دلیلیں دیتا ہوں. صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کہ رب نے قانون بنایا ہوا ہے نماز اپنے وقت کے اندر پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کے اندر فرض کی گئی ہے. پہلے پڑھو گے ہوگی نہیں، بعد میں پڑھو گے قضا ہوگی. ایسا ہی ہے. آئیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج فرمایا، دو نہیں کی. اور یہ بھی آپ جانتے ہوں کہ 9 ذوالحجہ کو آج فرض ہو چکا تھا. فرض ہونے کے باوجود حضور نہیں آئے مکے کے. ابو بکر صدیق کو بھیجا جاؤ حج میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، اس سال تم جاؤ، قربان جاؤں حضور کی عظمت پر. خود کیا نہیں حج، غلاموں کو کہہ رہا تم جا کے کرو. خود نہیں کیا، میں اگلے سال جاؤں گا. قربان جاؤں. ایک حج کیا، ایک میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کو 1,24,000 یا 1,40,000 دونوں روایتیں ہیں. صحابہ اکرام کو اکٹھا کر دیا. ظہر کے وقت میں مکبر سے فرمایا تکبیر پڑھو. ظہر کی تکبیر ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی ظہر کی، سلام پھیرا، فوراً فرمایا عصر کی تکبیر پڑھو. مجھے کوئی شخص دکھا دے کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی تو ظہر کا وقت ہے. نہیں،
صحابہ خاموش ہیں، صحابہ بالکل چپ ہیں، بلکہ بخاری کے حدیثوں میں اس کے ساتھ سرکار نے واز کے دوران مینار میں فرمایا، جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ حضور کیا خود نہیں جانتے تھے کہ کون سا دن ہے؟ کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ کون سا دن ہے؟ ایران حملہ ہوا ہے، آئے ہیں کہہ دیتے یا رسول اللہ حج کا دن ہے، 9 ذوالحجہ ہے۔ جواب صحابہ نے دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ کون سا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم کہیں حج کا دن ہے حضور کی زبان سے نکل جائے عاشورہ ہے، اللہ کی قسم حج کی جگہ عاشورہ کہ حضور کیا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر جو چل رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح۔ کیا کہتے ہیں؟ روح۔ صحابہ نے یوں پوچھا تھا یا رسول اللہ مر روح، یہ روح کیا ہے؟ سنیں یہ پوچھتی ہیں روح، کہہ دیں ان کو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ دیکھو کھول کر نہیں بتایا کیا ہے، کہا ان کو کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ اب اس روح کا نام قرآن میں کیا ہے؟ امر ربی۔ کیا ہے؟ یاد کر لو، روح کا نام کیا ہے؟ روح کا نام کیا ہے؟ اب آئیے ایک حدیث سن لو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روح ہے کیا۔ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی لغت پر سب سے پہلی جو کتاب لکھی ہے، سب سے پہلی ہر مفسر کی بغل میں اور ہر پڑھے لکھے ہوئے مولوی کی لائبریری کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں وہ نہیں پڑھی سمجھ لو جاہل ہے، یہ پکی بات ہے۔ امام راغب اصفہانی کا چیپٹر نکالو شرک کا، شرک کا، اس میں ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، حدیث قدسیہ، رب نے کہا سونے تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اینڈ پہ کیا کہا؟ محبوب اشرکتک فی امری۔ جن کو حوصلہ ہے نا، جن کو حوصلہ ہے تھوڑا سا وہ یہ لفظ رٹ لیں، پھر پوچھیں بھابیوں سے تم ہمیں مشرک کہتے ہو، رب کے بارے میں بتاؤ، اب رب کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا؟ اشرکتک فی امری کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، عام جوز والے ہیں، شارک یشرک واشرک یشرک، اشرکتک میں نے تجھے شریک کیا ہے فی امری اپنے امر میں۔ اب روح کیا ہے؟ امر ربی۔ اب روح امر ربی ہے، جہاں امر ربی ہوگا وہاں مصطفیٰ بھی ہوگا۔ اشرکتک فی امری میرے امر میں تو شریک ہے، تو اب روح ہمارے اندر اس لیے رب نے کہا میں شارک سے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اپنے یار کے بارے میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ سبحان اللہ، بے شک میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ شیشہ رکھو سامنے، کھڑے ہو جاؤ شیشے کے سامنے اور یہ حلقوم اس کے سامنے کرو، پھر پڑھو آیت اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شاہرگ سے بھی قریب ہیں۔ شاہرگ نظر آ جائے گی نا شیشے میں، اللہ کی قسم آتی ہے، صرف ایک سہارے کی ضرورت ہے، درمیان میں سہارا رکھ لو
تمہیں نظر آ جائے گی کہ یہ ہے شاہراہ، مگر ایک نہیں ہزاروں شیشے سامنے رکھ دو اور کہو میری روح مجھے نظر آ جائے، نہیں آئے گی۔ جہاں رب ہے وہ تو نظر آ جاتی ہے جگہ، جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ یہ اشاروں میں رب نے بتایا وہ میرا محبوب ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ میں ہر کسی کو دکھاتا پھروں، ہے پوری کائنات میں موجود مگر پردہ اس سے اٹھاتا ہوں جو اس کو دیکھنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ ہر کوئی حضور کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی قسم جبریل امین بھی میرے مصطفیٰ کو شان حقیقی نہیں دیکھ سکتے، جبریل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایک دفعہ عرض کی مولا اجازت کو اپنی اصلی شکل میں جاؤں، رب نے کہا نہ جا تو بہتر ہے، کہا نہیں مولا آج لڑائی بڑی آ رہی ہے، دل کرتا ہے کہ اپنی اصلی صورت دکھاؤں تیرے یار کو، فرمایا نہ جا تو بہتر ہے۔ وہ یاد ہے جب حضور معراج پہ گئے تو سدرہ پہ رک گئے تو کیا کہا تھا، اگر یکسر نور برتر پرم پروگے تجلا بسوزن پر، اگر بار برابر بھی اوپر جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ وہ کون سی تجلا تھی جس سے راکھ ہو رہا تھا؟ وہ نور مصطفیٰ تھا، لوگ سمجھے نور خدا تھا، نہیں، سبحان اللہ۔ جبریل امین کو جھلک نظر آتی تھی، جاؤں گا تو راکھ ہو جاؤں گا، لگتا ہے کہ تھوڑا بہت معاملہ ہوا، ابھی تو کہا ہاں، رب نے کہا نہ جا، مگر نہیں ضد کر، مولا دیکھنا میں تیری محبوب کی کتنی خدمت کرتا ہوں، اس کا صلہ مانگا۔ حضور کی خدمت کا صلہ کوئی مانگے تو پھر رب انکار کرتا ہی نہیں، بے شک بے شک، یہ بھی اصول ہے اس کا، فرمایا تو میرے یار کا وسیلہ دے رہا ہے نا، اب انکار نہیں۔ جبریل لیکن سنبھل کے جا رہا اور وایا بتاتا ہوں، اس وایا سے جاتا اپنے آپ جدھر سے جی کا کرے ادھر سے نہیں، مولا کیسے جاؤں؟ فرمایا بن سمر کے جا اور ابو قبیس نامی پہاڑی کے اوپر جا کے اتر، پھر آگے جا، ڈائریکٹ مکے میں ادھر سے جبریل چلے، ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی وہ حتیم جہاں پرنالہ گرتا ہے بیت اللہ شریف کا، پرنالے کے نیچے حضور چادر لے کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب جبریل تو ادھر ہے، حضور پر بھئی خالق کائنات نے خود نازل فرمائی بغیر وسیلے کے، کہا محبوب جبریل آ رہا ہے، چادر اتارو، حدیث میں یہی ہے چادر اتارو۔ مولوی نے سمجھا یہ چادر جو لی ہوئی تھی نا ایسے، مولوی نے سمجھا یہ چادر، رب نے کہا وہ جو اصلی صورت میں آ رہا ہے، تو ذرا آپ بھی اپنی اصلی صورت میں آ جائیے۔ جب حضور بھی اپنی اصلی صورت میں آئے تو جبریل وہیں رک گئے، سہم گئے۔ اب رب نے پوچھا جبریل جاتا کیوں نہیں، پڑھتا کیوں نہیں، پاس ہی تو ہے حرم، چل۔ اب جبریل کے لفظ سن لو، جبریل اپنی عرض کیا مولا قدم بڑھانے کو دل کرتا ہے بڑھاؤں، مگر وہ نور جس نور سے سدرہ سے اوپر جاتے ہوئے میرے پر چلتے تھے وہی نور مجھے یہاں نظر آ رہا، وہ نور جو سدرہ سے آگے مجھے جانے نہیں دیتا، وہی حرم کی حدود میں مجھے داخل نہیں ہونے دیتا۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث پاک دیکھی تو بول اٹھے وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے
سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسما کہ زمین نہیں کہ زمان ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھنا ہے تو بھائی یزید بستامی سے بھی پوچھ لو۔ بھائی یزید بستامی نے بھی کہا تھا یا اللہ تیرا یار دیکھنے کو دل کرتا ہے، فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی مولا ہم بھی تو اس کے عاشق ہیں، ہم بھی تو محب ہیں، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ فرمایا ایک اصول ہے، جو چاہتا ہے کہ میرے معبود کو کوئی دیکھے 70,000 سال عبادت کرے تو 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور کی شان دیکھو کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا حضور کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بنتا ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ بے شک بے شک۔ کسی کی عمر ہوئی ہے 70,000 سال، پیچھے بھی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، اتنی عمر تو نوح علیہ السلام کی ہوئی، تو آپ جانتے تھے اتنی عمر نہیں ہے۔ بھائی یزید بستامی نے کہا مولا لگتا یہ ہے کہ تیرا پروگرام ہی نہیں دکھانے کا، سیدھا کہہ میں نے دکھانا نہیں۔ یہ کیا ہوا 70,000 سال کوئی عبادت کرے پھر ایک پردہ اٹھاؤں گا؟ کہا نہیں، قانون میرا یہی ہے، قانون میرا یہی ہے، میں دکھانے کو تیار ہوں۔ میں نے تو موسیٰ سے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں دکھاتا نہیں، کہا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، بے شک بے شک۔ میں دکھانے کو تیار ہوں، تو نہیں دیکھ سکے گا، ایسے ہی میں تو اپنا یار دکھانے کو تیار ہوں، لے آؤ محنت کر۔ اچھا مولا پھر ایسے کرنا، میری عمر ہے 70 سے اوپر، 70 سال کی جو عبادت ہے نا اس کو ضربیں دے کے 70,000 سال کے برابر کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ مانگنے کا انداز بھی دیکھو ہے، جانتے تھے نا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ایسے کہہ۔ بے شک بے شک۔ ہاں اچھا چلو ہم برابر کر دیتے، مان لی 70 سال کی عبادت 70,000 سال کے برابر ہوگی۔ مولا آپ دیکھ سکتا ہوں، فرمایا ایک پردہ میرا یار اپنی مرضی سے اٹھائے گا، میں پابند نہیں کرتا اس کو، اپنی مرضی سے اٹھائے گا، مرضی اسی کی چلے گی۔ فلاں جگہ آ جا، پہاڑی کے اوپر اتنے روزے رکھ، اتنے نفل پڑھ، اتنا درود پڑھ، پھر میرا یار آئے گا، پھر میرے یار جو کہے گا اسے کرنا۔ دور تشریف لائے، فرمایا بھائی یزید بستامی مجھے دیکھنا چاہتا، تیرے رب نے تیری عبادت 70,000 سال کے برابر کر دی ہے، اب میرا ایک پردہ پاؤں کے ناخن سے اٹھنا شروع ہوگا، پاؤں کے ناخن سے اٹھنا شروع ہوگا، جتنا ناخن کاٹا جاتا ہے اتنا پردہ حضور نے اٹھایا، پاؤں کے ناخن کا اتنا پردہ جتنا کاٹا جاتا ہے اتنا حضور نے اٹھایا، تو با یزید بستامی بھی ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا نا مولا نہیں دیکھ سکتے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے، کہ کلام مجید نے کھائی کہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نہ مانگا کرو دلیلیں، حضور کی ذات کے لیے دلیلیں نہ مانگا، ما انا علیہ وصحابی، اسی لیے حضور نے کہا تھا میرے صحابہ کو دیکھو، میرے صحابہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتے تھے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو وقت نہیں ہوا عصر کا، آپ عصر پڑھا رہے، پڑھ لی، جب مغرب کا وقت ہوا اذانیں شروع ہو گئی، یا رسول اللہ مغرب کا وقت ہو گیا، پڑھیں، حضور نے فرمایا یہاں نہیں پڑھیں گے، میدان عرفات میں نہیں پڑھی ہوئی، کہاں پڑھی؟ مزدلفہ جا جا، سورج غروب ہو چکا ہے، رات آ چکی ہے، تاریکی چھا چکی ہے، عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ عشاء کے وقت میں حضور نے فرمایا تکبیر پڑھو، پہلے ہم با جماعت مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، اور مغرب
مغرب اور عشاء کے وقت میں مغرب ادا پڑی ہے، قضا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ادا پڑی ہے۔ ادھر میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں اثر کھینچ کر پیچھے لے آئے۔ کیوں ایسے کیا؟ ساری زندگی تو، بلکہ آپ حضور کی ہسٹری پڑھو نا، سن 5 ہجری میں حضور نے نماز قضا بھی پڑھی ہے غزوہ خندق کے موقع پر۔ کیوں پڑھی؟ کیا واقعی حضور کی قضا ہو گئی تھی؟ ادھر اگر پہلے پڑھ سکتے ہیں تو ہو رہی ہے، بعد میں پڑھ رہے ہیں تو ادا ہو رہی ہے۔ وہ غزوہ خندق کے موقع پر 5 نمازیں قضا کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ حضور آپ رحمت للعالمین تھے، ہم پہ کرم کیا، ہم پہ۔ حضور جانتے تھے میری امت کی 5 قضا ہوں گی، اگر یہ قضا لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے، مولا یہ میں نے قضا پڑھی ہے، رب ہمارے منہ پر دے مارے، لیکن ہم کہیں گے مولا اس قضا نماز کے صدقے جو تیرے یار نے پڑھی ہے۔ فرمایا اچھا میرے یار نے بھی پڑھی ہے، اللہ پاک فرمائے گا قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم پر رحم کرتے ہوئے حضور نے قضا پڑھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل جب صحابہ کرام کو دیکھو تو دلیلیں نہیں ڈھونڈتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے کھنگارا، صحابہ سمجھ گئے کہ حضور لعاب دان گرانا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کی ایسی ہتھیلیاں بھی چلتی، حضور یہ تو نہ فرماتے میں بھی تو انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں تمہاری طرح ہوں، نہیں۔ اب کس حدیث میں، کس قرآن کی آیت میں ہے کہ میرا محبوب کھنگارے تو ہتھیلیاں بچھاؤ؟ لاؤ بتاؤ دلیل۔ یہی حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ و صحابی، میرے اوپر جو وحی آئی ہے اس پر بھی چلو، اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے انہیں وہ پیار کیا، انہوں نے ایسا پیار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دلیلیں نہ مانگو، دلیلیں نہ ڈھونڈو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دیکھو حضور نے ایک یہودی سے سودا کیا، فرمایا پیسے دوں گا اپنا مبی لے لوں۔ حضور گئے، فرمایا تیرا میرا سودا ہوا، گھوڑا مجھے دے دے، پیسے لے لے اپنے۔ کہنے لگا تمہاری شریعت ہے، تمہارا اپنا قانون ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ لے آؤ، لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا جب تیرا میرا سودا ہوا دوسرا کوئی نہیں تھا، اور تیسرا آدمی یا تو تھا یا میں تھا۔ کہنے لگا پھر سودا ہوا ہی نہیں۔ یہ بحث بڑھتی گئی، اور یہ بھی یاد رکھو میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ حضور تو بحثتے ہی نہیں تھے، مگر آج بحث رہے ہیں۔ رحمت للعالمین یہ نہیں کہا چھوڑو، نہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ حضور جانتے تھے کچھ ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا تھا وہ پھر ہو کر رہا نا۔ بار بار اصرار کیا، صحابہ اکٹھے ہو گئے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، جب میں غفیر ہو گئے، سارے صحابہ چپ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے کان میں آواز پڑی کہ رسول اللہ نے کہا تیرا میرا سودا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر سودا ہوا تو گواہ دے آؤ۔ وہ چیر کر آگے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اجازت کو تو میں گواہی دوں۔ اللہ کی قسم آپ کا سودا ہوا۔ اللہ اکبر۔ قسم اٹھا لی۔ حضور نے فوراً فرمایا خزیمہ جب اس کا میرا سودا ہوا تم تو تھے نہیں، تم قسم اٹھا کے کیسا سودا کر گواہی دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے، میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے، تو کہیں کوئی دلیل تو دو یارو مجھے کہ حضور نے کہا ہو کہ جب کہیں لڑائی میری کو ہو جائے تو 2 گواہوں کی بجائے تم قسم جھوٹی بھی اٹھا لینا ہے۔ گواہی ہوتی ہے وہ جو سر کی آنکھوں سے دیکھا جائے، کانوں سے سنا جائے، وہ گواہی ہوتی ہے عینی۔ اس صحابی نے عینی گواہی نہیں دی، حضور کے قول پر گواہی دی ہے، اور کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی ساری باتیں مانی، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے کوئی دیکھا؟ آپ نے کہا کرامن کاتبین ہیں، ہم نے کوئی دیکھے؟ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے کوئی دیکھی ہے؟ آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے کوئی دیکھی ہے؟ آپ نے کہا نکیرن
قبر میں آتے ہیں، ہم نے تو دیکھے آپ کہتے گئے ہم مانتے گئے، یا رسول اللہ آپ کی زبان سے میں نے سنا کہ میرا سودا ہوا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں انیوا پیار، پنجابی میں اس کو یہی کہتے ہیں، اور کوئی لفظ نہیں ہے پنجابی میں اس کے علاوہ۔ اب آؤ، جو انیوا پیار کرتا ہے پھر میرے مصطفیٰ اسے دیتے کیا؟ سبحان اللہ۔ یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرمایا، میرے صحابیوں سنو، آج کے بعد میرا خزیمہ اس سے اگلی سعادت کوئی نہیں ہے، آج کے بعد میرا خزیمہ جس کے حق میں اکیلا گواہی دے، اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات۔ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، وقت گزر گیا، وقت گزرتا رہا، میرے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں قرآن اکٹھا ہوا، مدون ہوا، ایک شرط رکھی گئی، فرمایا تدوین قرآن کے لیے شرط ہے کہ ہر آیت پر 2 قاری جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ سنا ہو ایک ہی وقت میں، جب وہ گواہی دیں گے تو اس کو قرآن کی آیت بنانا، اگر 2 گواہ نہ ملے قرآن کی آیت بھی چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن اکٹھا ہوتا رہا، جب سورہ توبہ کی آخری آیت آئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہائے ہائے، اور یہ ساری حضور کی نعت ہے نا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں بھئی قرآن کی آیت مقصود نہیں تھی، مقصود اور تھا کچھ بتانا۔ ارے میرے محبوب کی نعت والی آیت دیکھو، گواہ دوسرا دل کوئی نہیں رہا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا ہے کون گواہی دینے والا اکیلا؟ عرض کی حضور خزیمہ ہے، فرمایا اس اکیلے کی لے لو، سبحان اللہ۔ بناؤ قرآن، اس کو قرآن کا حصہ بناؤ۔ عرض کی حضور اکیلا ہے، فرمایا خبردار جو کسی نے اس کو اکیلا کہا، رسول اللہ کی وما ينطق عن الهوى والی زبان سے حضور نے فرمایا یہ اکیلا نہیں ہے، اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا جی، پتہ یہ چلا حضور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، جہاں حضور کی نعت کا معاملہ ہو، حضور کی صفت کا معاملہ ہو، حضور کی ذات کا معاملہ ہو، فرمایا پھر یہ نہ دیکھو کون ہے، اکیلا بھی ہو تو قبول کر لیا، سبحان اللہ، بے شک۔ اکیلا بھی ہو تو قبول کر لیا کرو، یہ نہ دیکھو 2 ہوں گے تو قبول کریں گے، فرمایا نہیں، حضور کی نعت ہے نا قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت سورہ احزاب کی، اس میں مومنوں کی صفت تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ جب یہ اس آیت پہ پہنچے کہا کون ہے گواہی دینے والا؟ کہا خزیمہ ہی ہے، فرمایا لے لو۔ اب دونوں آیتیں یاد رکھو، ایک میں نعت مصطفیٰ ہے اور ایک میں حضور کی امت کی منقبت ہے، نعت ہے اولیاء کی۔ اللہ نے قانون بنا دیا، میرے یار کی نعت ہو اکیلا کوئی بیان کرے سن لو، دوسرے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میرے محبوب کی امت میں اولیاء کی کوئی نعت بیان کرے، دلیل مت ڈھونڈو، کوئی دوسرا ہو تو قبول کریں گے، فرمایا اکیلا ہی ہو قبول کر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ تو حضور کی ہم پہ بندہ پروری ہے، اللہ کی قسم کہ جنہیں میرے مصطفیٰ نے اپنی نعت کے لیے چن لیا ہے، موقع دیا ہے۔ آج جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں، عادت بن جائیے نا، عادت، جو کام کرتا رہے نا انسان اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی سوچتے ہوئے وہی کچھ کرتا ہے۔ جب ہم مریں گے، مرنے کے بعد ہمیں چونکہ عادت پڑی ہوگی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی ہے، بے شک، بے شک۔ اور اگر میرے علی کے 2 شعر یاد کر لو تو قربان جاؤ، میرے علی نے بھی کمال کیا، کہا لوگوں تمہیں اپنا عقیدہ بتا دو اور وہی عقیدہ صحیح ہے۔ یہ صورت ہے، بے صورت تھی
بے صورت ظاہر کس صورت تھی، بے رنگ دسے اس صورت تھی، وچ وحدت کھٹیاں جد گڑیاں، اگر حضور نہ ہو تو رب بھی نہیں ہے، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، رب کہتا ہے میں چھپا ہوا تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے چاہا کہ اپنا آپ ظاہر کروں، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے فخلقت نور محمد من نوری، میں نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، پھر میرے یار نے میری تعریف کی، میں پہچانا گیا، او میں تو لا الہ الا اللہ ہوں، میرے علی نے کہا یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے ادھر سے صورت را بے صورت دا، پھر توبہ کر لیا آپ نے، توبہ را کی این حقیقت دا، اللہ اکبر، این حقیقت دا، آنا کسی کو یوں کہا تو ہے این نور تیرا سب کرا، سبحان اللہ، اس این کو کوئی سمجھ نہیں سکا آج تک، تو ہے این، تو ہے این، تو ہے این، یعنی حضور ہی نور ہے، بس حضور ہی نور ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، یہ شریعت نہ ہو نا، یہ شریعت نہ ہو ہمیں یہاں سے پکڑنے والی، ہم کچھ اور کہیں گے، دل کرتا ہے، مگر خود رہا پردے میں اور اینہ سے خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ ہم تو انجان تھے، پھر پوچھتا ہے بتاؤ خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، جگہ جگہ آیات متشابہات نے کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایک مثال ایسی دے دوں آپ حیران ہو جائیں، خدا نے کبھی شادی کیا، کبھی اس نے سوچا ہے، سوچ لو، اور نہیں ہے تو پھر بولو نا اونچی نہیں ہے، اس نے شادی نہیں کی، نہ کرتا ہے نہ کرے گا، پاک نور ہے، نور کو ضرورت نہیں ہے۔ حضور کی بیویوں نے مانگا تھا مال و دولت کہ اللہ کے نبی ہماری سہیلیاں بڑی امیر ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو مال بھی دو ہمیں، کوئی میک اپ کا سامان خریدنا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں چاہیے، ہاں ہاں قرآن میں ہے۔ حضور نے اپنا رخ انور پر ارے سبحان اللہ، 2 مہینے اوپر چوارے لے رہے، ملاقات نہیں فرمائی، پھر بھئی آیا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دولت چاہیے آ جاؤ لے لو دولت، اب دیکھو اوپر حضور نے کہا کھلا، دولت چاہیے آ جاؤ پھر لے لو، سبحان اللہ، سپوز اگر کوئی عورت مانگتی مجھے 2 پہاڑ سونے کے چاہیے تو کیا حضور نہ دیتے؟ بے شک بے شک، اور یہی تو بتانا تھا، مانگو تو صحیح، پھر دیکھو میرا یار نوازتا کیا ہے، سبحان اللہ، مت یہ کہنا کہ 2 تولے 4 تولے کا آپ کو کچھ سیٹ دے گا، نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ لو شئتو دسارا میں یجبال الذہب، اگر میں ارادہ کر لوں میرے بائیں بائیں آگے پیچھے سونے کے پہاڑ چلے، مانگو امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دے کر تمہیں فارغ کر دوں گا، پھر میری بیویاں نہیں رہوں گے۔ جہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، آگے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ رب نے کیا کیا دیا ہے، وَإِن كُنْتُنَّ آپ آپے نہیں کوئی ہے، وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہی ہے نا، او میرے محبوب کی بیویوں اگر تم اللہ چاہتی ہو، اللہ کا رسول چاہتی ہو،
یار یہ تو شادی کا معاملہ ہے، عورت کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، ہاں اللہ کیا آ گیا؟ وہ دنیا مانگ رہی ہے، تو اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے اگر تم اللہ چاہتی ہو اور اللہ کا رسول چاہتی ہو، بتا دیا کہ یہ رسول جسے تم عام سمجھ رہی ہو، اس کا مقام مجھ سے پوچھو، جو اس کا ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے، جو میرا ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہاں دوئی والی بات نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، جس نے تفریق کی وہ بے ایمان ہو گیا۔ یہ اللہ کی حد ہے، یہ رسول کی حد ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ بتاؤ جس نے یہ حد مقرر کی ہے گویا اس نے اللہ کی حد کی ابتدا شروع کر دی ہے، تو جو اللہ کی حد کو شروع جانے وہ بے ایمان ہے۔ اللہ کی حد کی ابتدا کسی کو معلوم نہیں، جب اس کی ابتدا معلوم نہیں تو میرے مصطفیٰ کی انتہا کسے معلوم ہوگی؟ منصوب الى ذاته ما شئت من شرف، منصوب الى قدره ما شئت من عطاء۔ جو جی میں آئے ان کو کہو، جو جی میں آئے، صرف دعوت دعتهم النصارى في نبيهم، حضور کو خدا نہیں کہنا، خدا کے علاوہ جو جی میں آئے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تم اللہ کا رسول چاہتی ہو، اگلا جہان چاہتی ہو، پھر دنیا نہ مانگو، اگلے جہان میں سارا اجر و ثواب تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بہت خوش وقت ہیں، بہت لکی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے۔ حضور کے دو بولیاں، صرف دو بولیاں بس ہمیں آتی ہیں۔ کوئی کہے نا میں نے کمال ادا کر دیا ہے، میں نے حضور کا حق ادا کر دیا ہے، خدا کی قسم یہ بھی اس کو پٹری سے اتارنے والی بات ہے۔ وہ دائرہ حق سے اتر گیا، وہ زیادہ حق پر نہیں ہے، صراط مستقیم پر وہ ہے جو رضا کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کچھ کہہ کے اینڈ میں کیا کہا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کا۔ اب آیت کا ترجمہ سن لو پھر اجازت دے دو۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں؟ انداز دیکھو، لا نافیہ پہلے لگا کیوں نہ اٹھاؤں؟ اکثر نے ترجمہ کیا ہے اس شہر کی مجھے قسم، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں؟ میرا گھر کیوں ہے اس میں؟ اس لیے نا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کے چپے چپے کو تیرے قدموں کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے محبوب تو جو اس شہر میں موجود ہے، جہاں حضور آئیں، حضور چلیں، رب کہتا ہے مجھے اس شہر کی قسم، اپنے گھر کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ یہ بیت اللہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا، اور جب بھی تعمیر ہوا پرانے پتھر اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے، لوگوں کو لے جاؤ برکت دے جاؤ، گھروں میں لے جاؤ، وہ بکتی بھی رہی۔ ہاں آج بھی حال یہی ہے، جب یہ غلاف کعبہ ہوتا تھا تو یوں کچھ بیچ بھی دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ لے جاتے ہیں، مگر ایک پتھر صدیاں بیت گئیں، مقام ابراہیم صدیاں بیت گئیں، وہ وہیں پڑا ہے۔ اب کسی نے کہا کہ وہ اس پر مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، وہاں آپ کے قدمین شریفین لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے بندو
ابراہیم علیہ السلام تو جہاں بھی پاؤں رکھتے تھے وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا، جہاں بھی پاؤں رکھتے تھے نرم ہو جاتا، باقی پتھر کدھر گئے؟ سوچو سارے پتھر غائب ہو گئے، اٹھوا دیے، لے جاؤ لوگو، لیکن یہ پتھر وہیں کا وہیں۔ اور عمر فاروق اعظم کے دل میں بات ڈالی، منگواؤ دعا، حضور سے کہو یا رسول اللہ اجازت ہو تو مسلح نہ بنا لے۔ اللہ نے ڈالا دل میں، کہا یا رسول اللہ اس کو جائے نماز نہ بنا لے، ادھر رائے پیش کی، اللہ نے فوراً وہی نازل کی، کہا تخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آج کے بعد ہر چکر کاٹنے والا 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 نمبر پڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور بندگی میری کرو، توجہ ادھر کرو، دھیان ادھر رکھو۔ اب مفسرین کو پڑھو، عاشقوں کو، وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ اس پتھر کو کیوں محفوظ رکھ لیا۔ علماء فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو مزدوری مانگی، اجرت مانگی، یا اللہ اور تو میں کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں مجھے پتا ہے کہ نبی آخر زمانے آنا ہے، لیکن میری اولاد میں آئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ حضور کے میلاد والی آیت پڑھی کھڑے ہو کر رب نے کہا تو نے میرے یار کا میلاد پڑھا ہے، قیامت تک کے لیے پتھر کو محفوظ کر لوں گا۔ جہاں حضور کا میلاد پڑھا خلیل اللہ علیہ السلام نے، وہ پتھر آج تک محفوظ ہے۔ آج جو عاشق مدینہ جہاں کہیں بھی حضور کا میلاد پڑھتا ہے، خدا کی قسم وہ جگہ بھی محفوظ کر دی جائے گی اور قیامت والے دن اس کے لیے باعث نجات ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ ووالدین وما ولد، ووالدین وما ولد۔ لوگ ظالم بکواس کرتے ہیں کہ حضور کا میلاد قرآن میں نہیں ہے، یہ میلاد نہیں اور کیا ہے؟ والد کسے کہتے ہیں؟ باپ کو، حقیقی باپ کو، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ جس کی صلب سے نکل کر انسان آتا ہے اسے والد کہتے ہیں، اور ابن اس سے ہٹ کر اور بھی ہوتا ہے، چاچا تایا دادا، اس کو ابن کہتے ہیں۔ حقیقی والد کو جس کی صلب سے چل کے آتا ہے اسے والد کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے والد کی بھی قسم، اور والد نکرہ ہے، منون ہے، 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشیں ہوں، وہ نکرہ کہلاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں بھی نکرہ آتا ہے وہ تعمیم کا فائدہ دیتا ہے، عمومیت کا۔ فرمایا میرے ماما کا کوئی باپ اوپر، صرف عبداللہ نہیں، صرف عبد المطلب نہیں، صرف ہاشمی خاندانی نہیں، صرف خلیل اللہ تک نہیں، فرمایا عبداللہ سے لے کر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جس سلوک سے ہو کر میرا یار آتا رہا، مجھے ہر اس باپ کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے میلاد، رب سے سیکھو کیسے میلاد پڑھنا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں رب ہو کر میں نے پڑھ دیا، بیان کر دیا، اب جب بھی یہ آیت کوئی پڑھے گا تو وہ میلاد نہیں پڑھے گا تو اور کیا کرے گا؟ اوپر سے کہتا رہے میں تو میلاد کا قائل نہیں، رب کہے گا حق بند، رمضان شریف سنا، ہمیں پیسے واسطے سنا، ہاں سچی بات کر رہا ہوں، پیسوں کے لیے سناتے ہیں قرآن، پیسے ملیں گے، یہ نہ ملے تو قرآن سنانا چھوڑ دیں۔ ہاں اللہ پاک نے فرمایا مذہب تیرا کوئی ہو، مسلک تیرا کوئی ہو، اندر پیسہ مسلک ہی ہو، اگر پڑھوانا مقصود ہے کہ تو پڑھ، جب کہے گا نا بابا دین بابا ولد، قسم ہے مجھے عبداللہ کی، قسم ہے مجھے عبد المطلب کی، قسم ہے مجھے ہاشم کی، قسم ہے مجھے خلیل اللہ کی، فرمایا یہی میلاد تجھ سے پڑھواتا ہوں، بابا ولد، اور قسم ہے اس کے بچے کی، قسم ہے اس کے بچہ کون ہے؟ بچہ حضور ہے، فرمایا قسم ہے مجھے محمد عربی اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب